اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی کتاب بناؤ اور بگاڑ دراصل ایک تقریر جو کہ انہوں نے 10 مئی 1947 کو دارالاسلام پٹھان کوٹ میں کی تھی اس پر مشتمل ہے۔ بناؤ اور بگاڑ کے ٹاپک سے ہی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں کس موضوع پر ڈسکشن کی گئی ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اس کتاب میں بناؤ اور بگاڑ کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کی ایگزامپل کے طور پر تاریخ سے جو بھی مثالیں لینی تھیں وہ بھی لی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اگر کہ بگاڑ کی صورتحال زیادہ ہے اور اکثریت ایسی ہے کہ جو بگاڑ کے راستے پر چل رہی ہے، تو اس صورتحال میں وہ کیا عناصر ہیں کہ جو بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں ان پر بھی ڈسکشن کی ہے، اور ساتھ میں وہ عناصر جو اس بگاڑ کو، اس خرابی کو ختم کر کے ایک صالح اور منظم اور بناؤ والی کیفیت پیدا کرنے کا موجب بنے، ان عناصر پر بھی ڈسکشن کی ہے۔ بناؤ سے کیا مراد ہے؟ بناؤ سے مراد یعنی کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو سنوارنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو سیدھا کرنا، انتظام صحیح چلانا۔ اسی طریقے سے بگاڑ سے مراد کوئی چیز جو منظم ہے، کسی انتظام میں ہے، اس کو کوئی ترتیب میں ہے تو اس کی بے ترتیبی کر دینا، اس میں بگاڑ، درار، خرابی پیدا کرنا۔ ان معنوں میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون قدرت ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون قدرت ہے وہ مستقل اصول و ضوابط پر قائم ہے، جو کہ کیا ہیں؟ اٹل ہیں اور لازم و ملزوم ہیں۔ یہ سورج، چاند، تارے سمیت اس کائنات کا جو نظام ہے، یہ جو چلانے والا ہے اللہ رب العزت، اسی طرح وہ اللہ کہ جس نے انسان کی پیدائش کی ہے اور موت تک کا سفر ہے، جوانی اور بڑھاپے ہیں، یہ سب اس خدائی قانون اللہ رب العزت کے اسی قانون کے زیر اثر ہیں اور اسی کے انڈر چل رہے ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ جو ان سب چیزوں کا خالق و مالک ہے اور اس سسٹم کو چلا رہا ہے، وہ قوموں کا جو عروج و زوال ہے، قوموں کی تاریخ کے جو اتار اور چڑھاؤ ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمیں اصول اور رہنمائی اور ضابطے فراہم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ساتھ میں اس کو خلیفۃ الارض بنایا ہے۔ لہذا جب وہ اس کائنات کا اور اس دنیا کا انتظام کسی کے حوالے کرے گا تو وہ انسان ہی ہے جس کے حوالے اس نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہتا ہے کہ وہ انسان کہ جو اس دنیا کا انتظام سنبھالیں، اس کو سنواریں، اس کی اصلاح کریں، اس کو سیدھا کریں، اس کو ترقی یافتہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ وہ بناؤ والی کیفیت میں آ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ایسے لوگوں کو انتظام دے، وہ ایسے لوگوں کو اس دنیا کی باغ دور دے جو کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے تو دور، اس کو تعمیر و ترقی کی طرف لے جانا تو دور، وہ اس کی بگاڑ کی طرف آگے بڑھیں، اس کو ناانصافی، بے راہ روی کی طرف لے کر چلے جائیں، اور اس کو اس دنیا میں جو عدل ہے، جو انصاف کا نظام ہے، اس کو تلپٹ کر دیں اور یہاں پر اپنی منچاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اپنے منچاہے قانون بنانا شروع کر دیں۔ تو یہ وہ بگاڑ والا طبقہ اس میں مراد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے، اس بناؤ اور بگاڑ کے حوالے سے جو اپنا اصول دیا ہے، جو اپنا قانون دیا ہے، اس کی پہلی دفعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بناؤ کا کام کرتے ہیں، اور جو بگاڑنے کی سوچ رکھتے ہیں یا جو بگاڑ کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ کہ جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، وہ ان پر کسی ناہنجار کو مسلط کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری دے کر، یعنی انسان کو جب وہ ذمہ داری دیتا ہے اس کی، تو وہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ ان کی جو خرابی ہے اگر وہ اصلاح اور تعمیر و ترقی کی نسبت زیادہ ہے، بڑھ رہی ہے، اس میں یعنی پرسنٹیج اس کی زیادہ ہے، ان کی بگاڑ کی ریشو زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معذور کر دیتا ہے،
ان سے وہ جو اس کو انتظام دیا ہوتا ہے، وہ جو اقتدار دیا ہوتا ہے، ان سے لے لیتا ہے، ان کی جگہ نئے لوگ لے کر آ جاتا ہے۔ اس طرح یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو زیادہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں اپنی کوتاہیوں پر سبق حاصل کرنے کے بجائے، اب جن لوگوں نے بگاڑ پیدا کر لی اور مزید اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو چانس دے دیتا ہے، لیکن اگر وہ پھر واپس اسی روش پر چلتے ہیں، اسی طریقہ کار پر چلتے ہیں، اسی سسٹم کو لے کر چلتے ہیں اور انہی خرابیوں کو مزید دہراتے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نشانہ عبرت بنا دیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے اگر اس سارے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ باغ کی مثال لے لیں، باغ کے مالک اور مالی کی مثال لے لی جائے، تو اس سارے ٹاپک کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی۔ باغ کا مالک ہے، وہ چونکہ پورے باغ کا مالک ہوتا ہے، لہذا اس کو باغ کی دیکھ بھال کے لیے مالی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، کوئی مالی رکھ لیتا ہے۔ مالی سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ اس سے اس کے علاوہ اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ یہ پھلتا پھولتا رہے، یہ زندہ سلامت رہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اس کی حفاظت صحیح طریقے سے کرنی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ مالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مالک کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرے، لیکن اگر مالک دیکھتا ہے کہ جو اس کا مالی ہے وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، وہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے، وہ خرابی پیدا کر رہا ہے، وہ جو حفاظت کی جو میں نے اس کی ذمہ داری دی تھی، جو کام کرنے کی، اس کی صفائی کی وغیرہ ایوری تھنگ، جو میں نے اس کو ذمہ داریاں دی تھیں، جو سب کام اس نے کرنا تھا وہ نہیں کر رہا، وہ اپنی ذمہ داری احسن انداز میں ادا نہیں کر رہا، تو مالک کو مزید نہیں رکھے گا، وہ مزید اپنا نقصان برداشت نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو اس کو دھتکار دے گا، وہ تو اس کو نکال دے گا اور اس کی جگہ کسی نئے مالک کو لائے گا۔ تو یہی کنسپٹ ہے کہ ایک اللہ اور اس کے بندے کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو خلیفۃ الارض بنایا ہے، اس کو ذمہ داری دی ہے، تو اللہ تعالیٰ بحیثیت مالک کے، انسان کی حیثیت مالک کی ہے، اور یہ کائنات اور یہ دنیا ایک باغ کی سی ہے، اس طرح سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ داری دی تو اس نے اصول و ضوابط دے دیے، اس نے اصول دے دیے، اس نے تعلیمات دے دی کہ ان کو فالو کرے گا، ان کو اڈاپٹ کرے گا تو کیا ہوگا، تو کامیابی تمہارے قدر چومے گی، وہ تمہیں مزید اس کا بدلہ دے گا، وہ تمہیں یہ ذمہ داری مزید تفویض کرتا رہے گا، لیکن اگر تم نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو تم دھتکار دیے جاؤ گے، تم نشان عبرت بنا دیے جاؤ گے اور تمہیں معزول کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کنسپٹ کو ایک اجتماعی سطح پر سمجھیں، باغ کا مالک اور مالکوں کی ایک نسل در نسل مالی چلا رہا ہے، فرض کرتے ہیں باغ کے مالک نے ایک مالی رکھا تھا، وہ بہت اچھا تھا، اس نے جب وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کی اولاد کو رکھ لیا، پھر وہ اس کی اولاد اور نیکسٹ اولاد سسٹم چلتا رہا، یعنی پیش رو اس کے آتے رہے مالی کے، تو ایک موقع پر ایسے آ گئے کہ جو اپنی ذمہ داری احسن انداز میں ادا نہیں کر رہے تھے، یعنی وہ جو خصوصیت وہ اوپر والے جو پہلے مالک کی تھی وہ اب ان میں نہیں رہی، تو مالک یہ نہیں کہے گا کہ یہ چونکہ پہلے سے موجود ہیں، چونکہ میں نے یعنی اتنے عرصے سے چل رہے ہیں تو ان کو کنٹینیو رکھا جائے، بلکہ وہ ان کو بھی نکال دے گا، ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ جو اس کا نقصان کریں گے وہ کسی صورت یہ قبول نہیں کرے گا کہ وہ ان کو اس موقع پر یعنی اس کی باغ کی حفاظت کے لیے باغ میں ان کو ذمہ داری دے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ اور ان بندوں کا کنسپٹ دیکھا جائے کہ جو قوم کی حیثیت سے، کسی مملکت کی حیثیت سے، کسی ریاست کی حیثیت سے، ایک نسل کی حیثیت سے جو اجتماعی سطح پر ہماری قوم ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو بھی اسی طریقے سے ذمہ داری دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اجتماعی سطح پر ایک سسٹم کو چلانے کے لیے، دنیا کا انتظام چلانے کے لیے حکمران بنا دیتا ہے، اور وہ جو حکمران بناتا ہے وہ اسی کنسپٹ کے تحت بناتا ہے کہ وہ اجتماعی سطح پر پوری قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرتی ہے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یعنی تعمیر و ترقی کا کام کرتی ہے، اصلاح کا کام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک یہ ذمہ داری دیتا ہے اور ان کو اس پر برقرار رکھتا ہے جب تک کہ وہ ان کی جو بناؤ کی کیفیت زیادہ رہتی ہے بگاڑ کی نسبت، جب بگاڑ کی ریشو بڑھ جائے یعنی بگاڑ کی پرسنٹیج بناؤ کی نسبت بڑھ جائے تو ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیتا ہے اور معزول کر دیتا ہے۔ یہی کنسپٹ اگر ہم اس کو تاریخ کے کنسپٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے یہ جو ہم اپنے ہی ہمارا ہندوستان ہے
اس تاریخ کو ڈسکس کیا ہے، چونکہ یہ تقریر مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے 1947 میں کی تھی، اور جب پارٹیشن ہونے والی تھی تو اس سے پہلے جس طریقے سے ہندوستان کی جو صورتحال رہی ہے کہ مسلمانوں کا عروج رہا ہے، مسلمانوں نے ترقی کی ہے، ترقی کیوں کی ہے؟ وہ ان کے اندر یہ خصوصیت تھی، یہ رائٹ سائڈ والی خصوصیت تھی، بناؤ کی کیفیت تھی، بناؤ کی سوچ تھی، وہ تعمیر و ترقی کر رہے تھے، اصلاح کر رہے تھے، علوم و فنون میں آگے بڑھ رہے تھے، تہذیب اور ثقافت میں وہ بہت بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے خود ہی گلچھڑے اڑانا شروع کر دیے، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہوئے، اور جب انہوں نے وہ جو اصلاح کا کام تھا، تعمیر و ترقی کا کام تھا، جب اس کو پس پش ڈال دیا، تو جب ان کی بگاڑ کی ریشو بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا، اور ان پر کن لوگوں کو مسلط کیا؟ جو اس وقت اصلاح میں، تعمیر و ترقی میں، اور جو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ٹیکنالوجی کے لیول میں آگے بڑھ رہے تھے، انگریزوں کو ان پر لا کر مسلط کر دیا، ان کو حکمران بنا دیا، تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے وہ سب کے لیے ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان تھے، لیکن جب مسلمانوں نے غلط روش اختیار کی، غلط راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں تو جب پارٹیشن کا دور آ رہا تھا، اور مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اس کتاب میں ڈسکس کیا ہے اس وقت کی اوورال سچویشن کو ڈسکس کیا ہے، ہندوستان میں موجود تمام قوموں کی سچویشن کو ڈسکس کیا ہے، تو مولانا مودودی نے جو تجزیہ کیا جو حقیقت پر مبنی تھا کہ 100 میں سے 5% لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ احساس ہے اصلاح کا، کچھ کرنے کا، تعمیر و ترقی کا، اور آگے بڑھنے کا، اور بناؤ کا کنسپٹ ہے۔ باقی 5% تو بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو اسی راستے پر محو ہیں جس پر ہونے کی وجہ سے ان کو معزول کیا گیا تھا۔ تو اس صورتحال میں کہ جب صورتحال ایسی ہو کہ بگاڑ کی کیفیت زیادہ ہو رہی ہو، اور ان کی جو اکثریت ہے، یعنی اگر 100 میں سے 95 یا 80% جو بھی اگر وہ بگاڑ کے راستے پر ہوں، تو جو لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں یا اصلاح کے راستے پر ہیں، ان کو کس طرح منظم کیا جائے، وہ کیا سچویشن کریٹ کی جائے کہ جو لوگ بگاڑ کے راستے پر ہیں ان کو سیدھا کیا جائے، کیونکہ اگر وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سیدھے راہ پر لایا جائے، تاکہ وہ جو انتظام دنیا کا، وہ جو حکمرانی کا حق ہے، وہ ان کو مل سکے۔ تو اس کے لیے مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے تجویز کی ہیں کچھ اصلاحیں، کہ یہ اصلاحیں کی جائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی سیدھا کیا جائے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں اور ان کو ذمہ داری مل سکے۔ اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے کرنے کی، وہ جو کچھ فیصد لوگ ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے اصلاح کا، جو نیک ہیں، نیکی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بدی سے رکے ہوئے ہیں، اور وہ یعنی ان کے اندر ایک احساس ہے، ان لوگوں کو منظم کیا جائے، ان کو یکجا کیا جائے، اور اس کاز کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور پھر یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اندر خود ان کو بتانا ہے کہ وہ کیا عناصر ہیں جو بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں، جن کی وجہ سے قومیں بگڑتی ہیں، جن کی وجہ سے قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ کیا عناصر ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم عروج و ترقی حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ مستقبل میں اصلاح کے بعد وہ ان چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں جو بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، اور جو عروج و ترقی کی طرف لے کر جاتی ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے۔ تو وہ 4 عناصر ہیں جو ہمارے جو قوموں کے بگاڑ کا اور جو زوال کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اور جو بنیادی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا سے بے خوف ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا ڈر، یعنی تقویٰ ختم ہو جانا۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے تو آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، نیکی اور بدی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا پہلی چیز جو بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے اللہ رب العزت سے بے خوف ہو جانا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے غافل ہو جانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت پہنچائی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے، اس کی تعلیمات کو اڈاپٹ نہ کرنا، بلکہ اپنے ہی قانون بنانا، من چاہے قانون بنا لینا۔ اللہ رب العزت کی ہدایت سے غافل ہوں گے تو یہ طرز عمل ہوگا۔ تو یہ دوسرا سورس ہے بگاڑ پیدا کرنے کا۔ تیسرا ہے خود غرضی، یعنی اب انسان خود غرض بن جائے، اپنی ہی ذات کی فکر میں مگن ہو جائے، یا ایک قوم ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی ہی قوم کی حیثیت میں دیکھے، باقی دنیا کو بھول جائے، اس کے اندر اس کا کوئی احساس نہ پیدا ہو۔ تو تیسری چیز خود غرضی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے
کہ بے رہ روی ہو جائے، جمود چھا جائے. اور بے رہ روی کی صورتحال یہ ہے کہ نیکی اور بدی میں تمیز نہ رہے، خیر اور شر میں تمیز نہ رہے. انسان کو جو بھی کرے اس کے اندر احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. تو یہ 4 عوامل ہیں، یہ 4 عناصر ہیں جو بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی طریقے سے وہ 4 عناصر جو اصلاح کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جو قوموں کے عروج کا باعث بن سکتے ہیں، وہ ان کے ہی کنٹراسٹ میں ہیں، ان کے یہ اپوزٹ ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا. جب خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو جو بھی کوئی کام کرے گا تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ اس کے اندر یہ خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن حساب دینا ہے، لہٰذا وہ ہر اچھا کام کرے گا اور برائی سے رکے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو فالو کرنا، ان کو اڈاپٹ کرنا، ان کے مطابق زندگی کا گزارنا اور ایک اسٹیٹ کے لیول کے سطح پر ان کے احکامات کو فالو کرنا. تیسری چیز نظام انسانیت ہے، یعنی انسانیت کی بھلائی کی سوچ اور فکر رکھنا. صرف یہ نہیں کہ میری قوم یا میری ذات، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پوری بھلائی کے لیے آپ جو نظام بنائیں وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کی اصلاح کے ساتھ ساتھ باقیوں کی بھی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں. اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ صالح اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا. جو بھی کام کریں نیک کام کریں، برائی سے رکیں، برے کام سے بچیں، خیر اور شر میں تمیز کریں، نیکی اور بدی میں تمیز کریں، پہچانیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز غلط ہے. یہ ساری چیزیں کریں گے تو یقیناً ایک صالح معاشرہ اور ایک صالح سسٹم قائم ہوگا اور ایک صالح معاشرہ ہمارے ہاں ڈیولپ ہوگا. اور اللہ رب العزت انہی کے کرنے کے نتیجے میں آپ کو حق کی حکمرانی بھی دے گا اور قوم کا عروج بھی اسی ذریعے سے حاصل ہوگا. اور یہی وہ کام ہے جو کرنے کے. یہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے جو اس وقت کا سینیریو تھا. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو آج کا دور بھی کہیں اس سے گیا گزرا نہیں ہے، کوئی اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، بلکہ وہی صورتحال ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری عظیم اکثریت ایسی کوئی ہے کہ جو بگاڑ کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن اس موقع پر جو چیز کرنے کی ہے یہ ان 4 عناصر کو، یہ 4 طریقے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان 4 عناصر پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں ہماری قوم کو عروج دلا سکیں. تو اس مقصد کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اس بناؤ اور بگاڑ سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ ہم کھڑے ہوں، اگر ہمارے اندر جذبہ ہے، اگر ہمارے اندر کچھ کرنے کی لگن ہے اور ہونی چاہیے، تو کھڑے ہو کر یہ جو 4 عناصر ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرنا، نظام انسانیت کی سوچ رکھنا اور پھر نیک اعمال کر کے اس دنیا کو اور خصوصاً سب سے پہلے پاکستان اور پھر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے اندر ڈالیں، اس کے نظام کو قائم اور دائم کریں. اور اس کے لیے ہمیں خود تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو اور پھر لوگوں کو اس طرف لانا ہوگا. وہ جو بگاڑ کا شکار ہیں ان کی بھی اصلاح کرنی ہے. دراصل مولانا مودودی علیہ کے رحمہ کی یہ کتاب بناؤ اور بگاڑ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ خود اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کام کے لیے تیار کریں اور پھر لوگوں کو بھی اس طرف لائیں اور لوگوں کو سب کو یکجا کریں اور یکجا کر کے ان کو تیار کریں اور تیار کر کے ان کو اس قابل بنائیں کہ حق کی حکمرانی ان کو ملے اور پھر وہ اس ریاست پر، اس ملک پر، اسٹیٹ پر وہ حکمرانی کریں اور حکمرانی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور عروج حاصل ہو، ترقی کا دور آئے اور اللہ تعالیٰ کی جب رضا حاصل ہوگی تو یقیناً کامیابی ہماری ہوگی، فوز ہماری ہوگی، فلاح ہماری ہوگی. اور یہ صرف دنیا کی فوز و فلاح نہیں ہوگی بلکہ آخرت کی فوز و فلاح بھی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.